یہ پردرد صدائیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بلند ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاموش صدائیں بھی ہیں جو آپ کی اور ہماری ہمدردی کی منتظر اور حقدار بھی ہیں۔ انہیں ہم جانتے تو ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے ہی کردار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن سے شاید آپ روز ملتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا رہن سہن، ان کا ماحول اور ان سے جڑی معاشرے کی تلخیاں جن سے آپ پہلے واقف نہیں ہوں گے کے بارے میں بتائیں گے۔ برصغیر پاک و ہند میں درگاہوں اور مزاروں پر صدیوں سے نظر آنے والی روایات، مذہب اور ثقافت کا امتزاج ہے۔ یہاں ملتے ہیں سوالی، خیرات، صدقات اور بھیک مانگنے والے۔ پاکستان کے شہر گجرات میں ایک بزرگ کے مزار سے وابستہ روایات صدیوں سے پردے میں ہیں۔ مشہور ہے کہ اگر یہاں پر بے اولاد جوڑا دعا مانگے تو اس کے ہاں اولاد ضرور ہوتی ہے۔ یہ مزار ہے حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریا گنج بخش کا، جو شاہ دولہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ دولہ کے وسیلے سے اولاد تو مل جاتی ہے مگر ان کی جو اصل نشانی ہوتی ہے، ان بچوں کے پیچھے چاند بنا ہوتا ہے 5، اس طرح کا نشان ہوتا ہے، وہ سچے ہوتے ہیں۔ بابا جی ان کو وہ بچے عطا کرتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں اور زندہ لیتے ہیں اپنا یہ چڑھاوا۔ کراچی میں شاہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ایک شاہ دولہ کا فقیر رہتا ہے جس میں وہ تمام علامات نظر آتی ہیں جو ہم نے آج تک ان کے متعلق سنی ہوئی تھی۔ اس کا نام شاہ حسن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ شاہ دولہ کے چوہے ہیں یا ان کی یہ حالت کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اور اگر یہ بیماری ہے تو شاہ حسن کے سر پر یہ نشان کیسا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ لوں سزت ذات اے پنجا پیر دا بنیا، اے پنجا بنیا، اس کی سر مطلب اللہ کے طرف لونا، دیکھو پورا ہاتھ میں پورا پنجا اس کا بنیا۔ کیا واقعی یہ بابا کا پنجہ ہے یا بیماری کی وجہ سے سر پر ایسی لکیریں بن جاتی ہیں؟ شاہ حسن کی عمر تقریباً 65 سال ہے۔ پیدائشی طور پر وہ سننے، بولنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ شاہ حسن نہ تو اپنی کوئی ضرورت بتا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پتا ہے کہ اس سے کون سا کام لیا جا رہا ہے۔ محمد بشیر کے پاس شاہ حسن کب سے ہے اور انہیں وہ کیسے ملا؟ جب محمد بشیر سے پوچھا گیا تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن اس کا اور اس کی بیوی کا ماننا ہے کہ شاہ حسن ان کو اللہ سے بھی زیادہ نزدیک لگتا ہے۔ سن میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے ہمارے بھی روزی چل رہی ہے جی، ہم لوگ کو نہیں بھی اس کے نال نہیں۔ اچھا، آپ کا میاں کیا کرتا ہے؟ میرا میاں پہلا سمندر تو بھٹے لگاتا سی دیہڑی دے، اب جب 2 سال ہو گئے نا، اب انہوں کی خاطر خدمت انہوں کو سنبھالتے ہیں۔ یہ دیکھیں، محمد بشیر شاہ حسن کو لوگوں کے لیے دعا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا سکھا رہا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کو بھیک مانگنا سکھا رہا ہے جسے خود نہیں معلوم کہ وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک الگ تماشا ہے کہ شاہ حسن کو بھیک دینے والے بھی سوالی ہوتے ہیں۔ کیا شاہ حسن کو دیے ہوئے چند سکوں کے بدلے میں حج
یا مدینہ جانے کی دعا دے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یا چند سکوں کے بدلے میں مراد بھر آئے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، جس آدمی کو اپنا ہوش نہ ہو تو آپ اس سے کیا دعا منگوائیں گے؟ اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کچھ، دعا تو وہ کرتا ہے جو عقل مند ہو، ہوش میں ہو۔ جو خود ہوش میں نہ ہو وہ کیا دعا کرے گا؟ اگر اس کی دعا میں اثر ہوتا تو پہلے تو وہ اپنی صحت کے لیے دعا کرتا، اپنے دماغ کے لیے دعا کرتا کہ وہ ٹھیک ہو جاتا۔ لہٰذا یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر جاہلانہ رسمیں ہیں جن کو ختم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ چھوٹے سر والے ملنگ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے؟ ان کو شاہ دولہ کا چوہا کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت ہے کہ یہاں صرف بے اولاد ہی اولاد یافتہ نہیں ہوتے، بلکہ یہاں معذور بچوں کی معذوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھے ہوئے تیل اگر معذور بچوں کو لگا دیے جائیں تو وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ میری ماشاءاللہ بچی 8 دن کے اندر اپنے پاؤں پہ چلنے لگ گئی تھی۔ میں نے دیے میں سے تیل لے کے گئی تھی ادھر سے، اور 5 دن میں نے دن اندر باہر جب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، دہلیز کے ایک پاؤں اس سائڈ پہ، ایک اندر اور ایک باہر، اور میں بیٹھ کے اس کے کھڑے کر کے اسے مالش کرتی تھی، اور وہ ماشاءاللہ 10 قدم چلا کے چھوڑ دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بابا جی کی رحمت سے میری بچی اپنے پاؤں پہ 8ویں دن چلنے لگ گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی جو چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن مزار پر حاضری دے کر جب وہ عورت ان بچوں کو لے کر باہر آئی تو ان بچوں کو کھڑا کیا تو وہ بچے کھڑے ہو گئے۔ عقل سے بالا تر یہ واقعہ حیران کن ہے، اس کو صرف معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آنے والے اکثر سوالی چولی بھر کر ہی واپس جاتے ہیں۔ ان تالوں کو قسمت کا تالا ہی کہا جا سکتا ہے۔ جس کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ اپنا تالا چابی سے کھول لیتا ہے۔ جو عقیدت رکھتے ہیں نا ان کا اللہ پاک پورا کر دیتا ہے۔ جو بھی ان کے در پہ آتا ہے نا، اللہ کے بندے کے در پہ آتا ہے نا، ان کی آس مراد پوری ہوتی ہے، سچے دل سے گمان۔ شاہ دولہ کے مزار پر میلہ بھی لگتا ہے۔ شاہ دولہ کا میلہ عقیدت مندوں کی عقیدت کا بے پناہ مرکز نظر آتا ہے۔ من میں مرادیں، لبوں پر دعائیں، آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو، محبت سے چڑھائی جانے والی چادریں جن میں عقیدت کے موتی ہوتے ہیں، عقیدت مندوں کے ہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مزار میں مست کلندر کی فضا میں کچھ پیشہ ور بھی ہیں جو جعلی روپ میں اپنا روزگار کما رہے ہوتے ہیں۔ اس مزار میں آپ کو شاید ہی کوئی اصلی شاہ دولہ کا فقیر ملے، مگر پھر بھی سبز لباس پہنے ہوئے، گلے میں موتیوں کی مالا ڈالے یہ فقیر ذہنی طور پر معذور ضرور ہے، لیکن ان میں ایک بھی ایسی علامت نہیں جن کو دیکھ کر آپ کہہ سکیں
कि ये शाहदौला के फकीर हैं। शाहदौला के फकीरों का सर छोटा होता है, जबकि यहाँ तो सबके सर मुनासिब नजर आ रहे हैं। शाहदौला के मज़ार से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक रवायत ये मशहूर है कि बे औलाद जोड़े की मुराद पूरी हो जाए तो वो अपना पहला बच्चा मज़ार के हवाले कर देते हैं और वादा लिया जाता है कि पलटकर वो अपने बच्चे की खबर तक नहीं लेंगे। जो वालिदैन पहले बच्चे को चढ़ावा चढ़ा देते हैं, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, लाजमी बाबा जी के करम से बच्चे पैदा होते हैं। बेटियां भी अल्लाह ताला के हुक्म से देते हैं और बेटे। शाहदौला के फकीरों के बारे में ये भी मशहूर है कि जब इनका आखिरी टाइम आ जाता है तो इनको मालूम हो जाता है, तो इनको एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है। और चंद दिन बाद जब ताला खोला जाता है तो कमरा खाली होता है। बंद किया जाने वाला शाहदौला का फकीर न जाने कहाँ चला जाता है। इसीलिए चंद लोगों का यह भी मानना है कि इनका नमाज जनाजा नहीं होता। इन्हों का कोई जनाजा नहीं, कोई खफन नहीं, कोई मतलब कब्र नहीं। जब इन्हों की मन्नत है ना जिथे की, जब इन्हों का टाइम आ जाएगा वहाँ पे दरबार ते जान दे, अंदर बढ़न दे, समा जा। ये बिल्कुल बनाई हुई बात है, कोई गायब नहीं होता, ये झूठ पर मबनी है। अगर होता है तो जरा हमें भी दिखाएं कि कैसे गायब होता है। लिहाजा जो भी इंसान आया है और वो मुसलमान है तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अगर वो मुसलमान नहीं है तो जनाजा नहीं होगा, बाकी मुसलमान है तो जनाजा होगा। बाकी ये गायब हो जाना ये बिल्कुल लोगों को, जाहिल लोगों को गुमराह करने वाली बात है, बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी सदाकत नहीं है, ना ही कोई ऐसा वाक़या हुआ है। इसलिए कि गुजरावाला में पिपली वाला गांव जो है वहाँ पे अमानत माछी है जिसके 3 बच्चे हुए और उनके तीनों फौत हुए और उनके जो मज़ार है, उनकी कब्रें जो हैं वो गुजरावाला में, पिपली वाला में जो है वो कब्रिस्तान में बनाई गई। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि कमरे में ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाता है, जो ऐसा कोई वाक़या नहीं। कहा जाता है कि मज़ार पर लाए गए बच्चों को 3 से 13 साल की उम्र तक इनके सर पर लोहे का कड़ा पहना दिया जाता है ताकि इनको ज़हनी माजूर बनाया जा सके और इनसे भीख मंगवाई जा सके। तारीख से पता चलता है कि हज़रत शाहदौला ने मजूर बच्चों की परवरिश के लिए एक फलाही अदारे की बुनियाद डाली थी। वक़्त की धूल में हक़ाइक़ गुम हो जाते हैं और रवायात मजबूत हो जाती हैं। क्या सारे ज़हनी मरीज़ों को शाहदौला से ही जोड़ा जाता है? ये एक अहम सवाल है जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।